تیسرا حصہ ہے آج اس دباچے کا دوستوں کی نظر۔ اب آپ کو بتاتا چلوں کہ اس تیسرے اور آخری حصے میں دباچہ وہی ہے جو عکس کی انگڑائی مطلب پر مشتمل تیسرا مجموعہ ہے محترم دوست جان کشمیری کے۔ جان کشمیری کے حوالے سے کئی دوست اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ عہد حاضر کے قادر الکلام ہے۔ تو میں نے جو عرض کیا 2 گزارشات اس سے قبل پیش کر چکا۔ تیسری اور آخری جو میں نے دباچہ لکھا جناب کی نظر ہے۔ شعر و ادب کی دنیا پر اسرار ہے، اس کے گوشے جتنے یسیر الفہم ہوتے ہیں اتنے ہی بعید الفہم بھی، مگر شعراء انسانی محسوسات کے لباس ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں عام فہم سخن پسند بھی شاعری کی نزاکت آفرینی اور بصیرت افروزی دیکھ کر صاحب فہم و ذکا کسی کیفیت میں آ جاتے ہیں اور پڑھنے والے خودکار آلے کی طرح سر دھننے لگ جاتے ہیں۔ یہ مقناطیسی ہنر جان کشمیری کے شعروں میں کثرت سے موجود ہے، اور یہی ہنر ان کے بیک وقت سنجیدہ و جہاں دیدہ اور برگزیدہ ہونے کا پس منظر اور پیش منظر بھی۔ میں اپنے اس دعویٰ کی دلیل کے طور پر چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ حیف گھر کے نہ ریاست کے محافظ ٹھہرے، ہم ہیں لاشوں کی سیاست کے محافظ ٹھہرے۔ ایک اور مطلع ہے، کیسے کیسے تھے زمین پر آسماں گنتے رہے، کیسے کیسے تھے زمین پر آسماں گنتے رہے، زلزلے کے بعد بستی کے مکان گنتے رہے۔ دوستو میں نہیں سمجھتا، میں نثر کا طالب علم ہوں اور شاعری کو میں زیادہ نہیں جانتا، کوشش کی کچھ لکھ لیتا ہوں، طرز تکلم اتنا اچھا نہیں، شاید اتنا اچھا تلفظ بھی نہیں۔ آج چونکہ آخری حصہ ہے، میں نے کہا جاتے جاتے معافی مانگ لوں جہاں جہاں میں غلطی کروں یا جہاں جہاں میں آپ کو اس فن سے ناآشنا لگوں، کم فہم لگوں، کمتر لگوں کہ شاعری کو اور شعر کو اور بالخصوص غزل کے شعر کو اور غزل میں سے بالخصوص مطلع کو بیاں کیسے کرنا ہے، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو ایک طالب علم کو معاف فرمائیے گا۔ تو پھر عرض ہے کہ چاند لگتا ہے ہزاروں میں ستارہ تیرا، چاند لگتا ہے ہزاروں میں ستارہ تیرا، سب سے روشن ہے ستاروں میں ستارہ تیرا، کتاب زیست کا رنگین باب بیت گیا۔ یہ ایک اور ان کی کسی غزل کا مطلع ہے جی، عکس کی انگڑائی مطلعوں پر مشتمل یہ تیسرا مجموعہ جان کشمیری کا، اور میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ ادب کی تاریخ میں یہ شاید پہلی دفعہ ہے کہ کسی شاعر کی کتابوں کے نام حروف تہجی کی ترتیب سے ہیں جی، اور یہ یعنی عین تک الف سے شروع ہوئے عین تک پہنچ کے، اور عکس کی انگڑائی میرے ہاتھوں میں ہے۔ کتاب زیست کا رنگین باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا۔ واہ! کتاب زیست کا رنگین باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا۔ یہ معجزہ بھی دہر میں کیا معجزہ ہے کم، ایک اور مطلب، یہ معجزہ بھی دہر میں کیا معجزہ ہے کم، آدھی گواہی پوری گواہی کو دے جنم۔ واہ! یہ معجزہ بھی دہر میں کیا معجزہ ہے کم، آدھی گواہی پوری گواہی کو
दे जन्म, आदि गवाही पूरी गवाही को दे जन्म। जान काश्मीरी के शेर व सुखन का सफरनामा कूचा और बाजार और गुलशन के कारोबार से शुरू होकर दिल की अमीर गहराइयों और गौर खोज की ऊंचाइयों की वसअतों तक फैला दिखाई देता है। कुए यार से सुए दार तक का जायका, कुए यार से सुए दार तक का जायका, खारों की चुभन और कलियों की दिल मोह लेने वाली निकहतों और जिंदगी के दीगर सब के सब मामलात की जो शेरी माला मौसूफ ने परोई है। मैं फिर अर्ज करता चलूं, नईम मसूद आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा है अपना ही लिखा हुआ दबाचा। और ये दिबाचा जनाब जान काश्मीरी साहब की किताब अक्स की अंगड़ाई का है। तो अर्ज किया है, जान काश्मीरी के शहर और सुखन का सफरनामा कूचा और बाजार और गुलशन के कारोबार से शुरू होकर दिल की अमीर गहराइयों और गौर खोज की ऊंचाइयों की वसतों तक फैला दिखाई देता है। कुए यार से सुए दार तक का जायका, खारों की चुभन और कलियों की दिल मोह लेने वाली निकटों और जिंदगी के दीगर सब के सब मामलात की जो शेरी माला मसूफ ने परोई है, इस पर सरसरी निगाह डालने पर ये रोज़े रोशन की तरह खुल खिलाकर सामने आता है कि मज़कूरा बाला परोई हुई शेरी माला आने वाले शोरा के लिए मशाले राह नहीं बल्कि इनकी शायरी के लिए रोड मैप का दर्जा करार पाएगी। अगर यकीन ना आए तो ये मतले पढ़ लीजिए। हाँ दोस्तों, जो मैंने कहा है यकीन ना आए तो ये मतले पढ़ लीजिए, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। लेकिन मैं आपको फिर से बताता चलूँ कि मैंने इस दवाचे को मान दिया था जान काश्मीरी एक सुपर सॉफ्ट शायर। अर्ज किया है, किधर जाएगी खुशबू इसका अंदाजा नहीं रहता, किधर जाएगी खुशबू इसका अंदाजा नहीं रहता, बिछड़ के फूल टहनी से, बिछड़ के फूल टहनी से तरोताजा नहीं रहता। एक और मतलब, राज की बात कहाँ सरफे नजर होती है, राज की बात कहाँ सरफे नजर होती है, पेश पर पेश नहीं होती जबर होती है। वाह, राज की बात कहाँ सरफे नजर होती है, पेश पर पेश नहीं होती जबर होती है। बढ़ चढ़ के डालते हैं, बढ़ चढ़ के डालते हैं वो हिस्सा बिगाड़ में, बढ़ चढ़ कर डालते हैं, बढ़ चढ़ के डालते हैं वो हिस्सा बिगाड़ में, आते हैं जो भी खैर सगाली की आड़ में, आते हैं जो भी खैर सगाली की आड़ में, वो फरदा के तहफ़्फ़ुज़ में फरदा चाट लेते हैं, वो फरदा के तहफ़्फ़ुज़ में ही फरदा चाट लेते हैं। जरूरत एक शजर की हो तो जंगल काट लेते हैं। माय गुडनेस, जान काश्मीरी का मतलब फिर सुनिए। अर्ज किया, वो फरदा के तहफ़्फ़ुज़ में ही फरदा चाट लेते हैं। जरूरत एक शजर की हो तो जंगल काट लेते हैं। तजस्सुस के लिए अजर व सजा महफूज रखता है, तजस्सुस के लिए अजर व सजा महफूज रखता है, वो मुनसिफ है मगर हर फैसला महफूज रखता है। वो मुनसिफ है मगर हर फैसला महफूज रखता है। तजस्सुस के लिए अजर व सजा महफूज रखता है, वो मुनसिफ है मगर हर फैसला महफूज रखता है। तीसरी व्लॉग और जान काश्मीरी की किताब अक्स की अंगड़ाई का दिबाचा, दिबाचे का नाम सुपर सॉफ्ट शायर जान काश्मीरी, और इसका आखिरी शेर फिर चंद लाइनें मेरे अपनी तहरीर करता दिबाचे के तनाजुर में अर्ज करूंगा। राब्ता खाक है रहनाई का रहनाई से। ये देखिए अक्स की अंगड़ाई, कहते हैं
رابطہ خاک ہے. یہ شعر ذرا مزہ لے کے پڑھنے کو دل کرتا ہے. پھر عرض کروں میں کوئی اتنا سخن شناس نہیں، سخن ور تو خیر ہوں ہی نہیں، تھوڑا سا طالب علم، ہلکا چھوٹا سا طالب علم ہوں. نثر کا وہ بھی کالم نگار کے طور پہ جنگ میں کالم لکھتا ہوں. پچھلے 10 سال نوائے وقت میں لکھے، 4 سال سے جنگ میں لکھ رہا ہوں، روزنامہ جنگ میں. تو بہرحال یہ ایک دیباچہ میں نے عرض کیا، میں نے لکھا اور آپ کے سامنے پیش کیا. اب اس کا آخری پیراگراف حاضر خدمت ہے، لیکن پھر وہ آخری شعر جو اس دیباچے کی نظر کیا تھا اسی سے شروع کرتا ہوں. رابطہ خاک ہے رعنائی کا، رعنائی سے آئینہ ٹوٹ گیا عکس کی انگڑائی سے. آئینہ ٹوٹ گیا عکس کی انگڑائی سے. آخر میں رسا رامپوری اور جگر مراد آبادی کا ایک فکر انگیز واقعہ سنا کر اجازت چاہوں گا کہ ایک مرتبہ جگر مراد آبادی رسا رامپوری کو ملنے گئے تو رسا رامپوری نے جگر سے آنے کی وجہ پوچھی. رسا رامپوری نے جگر کے آنے کی وجہ پوچھی. جگر نے کہا آپ کی ایک غزل پڑھی تھی جو اب تک کھینچ لائی. کیا کہا انہوں نے جگر نے رسا رامپوری کو؟ جگر نے کہا آپ کی ایک غزل پڑھی تھی جو اب تک کھینچ لائی. رسا نے کہا سخن فہم ہو. رسا نے کہا سخن فہم ہو. جگر نے کہا سخن ساز بھی ہو. پھر رسا نے پوچھا کہ تخلص کیا فرماتے ہیں؟ جواب ملا جگر. یہ سن کر رسا رامپوری کا کہنا تھا بہت نادر تخلص ہے، اس کی حفاظت کرنا. رسا نے جگر کو کہا. پھر رسا نے پوچھا کہ تخلص کیا فرماتے ہیں؟ جواب ملا جگر. یہ سن کر رسا رامپوری کا کہنا تھا بہت نادر تخلص ہے، اس کی حفاظت کرنا. حفاظت ہی سے یاد آیا کہ جان کشمیری سے بھی اپنے تخلص کے حوالے سے حفاظتی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھنے کی درخواست کرتا ہوں. حفاظت ہی سے یاد آیا جان کشمیری سے بھی اپنے تخلص کے حوالے سے حفاظتی تدابیر کو ملحوظ رکھنے کی درخواست ضروری ہے. وہ اس لیے ان کا تخلص بھی کامیاب ہونے کے ساتھ ساتھ جان پرور، جان سوز اور جان لیوا بھی ہے. دوستو، سما خراشی کی معافی، معذرت. دل سے نکلی باتیں کسی تلفظ کی محتاج نہیں ہوتی. دل سے نکلی باتوں کی بات ہی غور ہوتی ہے. دل سے نکلی باتوں کا ترجمہ دل والے ہی کر سکتے ہیں. باوجود اس کے معذرت چاہوں گا جہاں جہاں اس تیسرے اور آخری ولاگ میں، پہلے یا دوسرے ولاگ میں بھی عکس کی انگڑائی جان کشمیری کی کتاب مطلب کا مجموعہ اور تیسرا مجموعہ جس میں اپنا ہی لکھا ہوا، عرض کیا، تحریر کردہ دیباچہ میں نے آپ دوستوں کی سماعتوں کی نظر کیا. پھر ملیں گے، پھر وہی سیاسی باتوں کے ساتھ ملیں گے. یہ خصوصی طور پہ 3 ولاگ علم و ادب کے مرید ہونے کے ناطے مرشدوں کی نظر تھے. اللہ حافظ.